پاکستان کے حالات کا اندازہ لگائیں تو اصل حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے شہریوں کو نہ بھارت سے خطرہ ہے، نہ امریکہ سے، اور نہ کسی اور بیرونی دشمن سے۔ اس ملک کے عوام کو اگر حقیقی خطرہ ہے تو اندرونی دشمن سے۔ وہ دشمن ہر جگہ موجود ہے اور سوائے ایک خاص طبقے کے پوری قوم اس کے نشانے پر ہے۔ یہ دشمن جس نے پوری قوم کی زندگی اور جان و مال کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے، اس کا نام ہے غربت۔ السلام علیکم ناظرین، بیسڈ آن فیکٹس میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملک دشمن غربت اور آئین پاکستان میں غریبوں کے حقوق کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اگر ریاست نے اس دشمن سے بچاؤ کے لیے عوام کو تحفظ فراہم نہیں کیا تو ایک ریاست کی حیثیت سے اس کی کارکردگی صفر ہو جاتی ہے، اور اگر اس ملک کے شہریوں کو ایک بامقصد اور باعزت زندگی، آزادی، حرمت اور وقار نصیب نہ ہوا تو یہ بحث بے معنی ہو جائے گی کہ اس ملک کو بنانے والوں کا مقصد کیا تھا۔ اصل صورتحال پچھلے کچھ وقت کے چند واقعات سے واضح ہوگی، جن کا چرچا روزانہ کی بنیاد پر میڈیا میں ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک 36 سالہ رکشہ ڈرائیور اکبر علی نے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بیوی اور 3 بیٹیوں کو زہر دینے کے بعد خود بھی زہر کھا لیا۔ بیوی تو بچ گئی لیکن اس کا خاندان تباہ ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ لاہور کی سبزی منڈی میں آلوؤں کے ایک تاجر نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی کیونکہ وہ قرض اور سود کے چکر سے تنگ آ گیا تھا۔ ناظرین، یہ وہ واقعات ہیں جو ٹی وی چینلز پر نشر ہوئے اور پاکستان کا ہر گلی محلہ ان کا گواہ ہے۔ وہ غربت بھری زندگی کتنی تلخ ہوگی جس پر انسان موت کو ترجیح دیتا ہے۔ ناظرین، پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں 60 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لینے والے کو گھر، گاڑی، پیٹرول، بجلی، گیس فری ملتے ہیں۔ ان ملازمین کا علاج معالجہ، بیرون ملک سفر، رہائش، ان کے بچوں کی تعلیم، کچن کا راشن، کھانا پینا، ہوٹلنگ، جوتے، کپڑے سب فری ہوتے ہیں، جبکہ 600 یا 700 روپے یومیہ مزدوری کرنے والے کو یہ سب کچھ اپنی ذاتی جیب سے ادا کرنے پڑتے ہیں، اور کوئی اس ظلم و ناانصافی کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا۔ تو اس سے لوگ خودکشی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اس تحمید کا مقصد یہ ہے کہ اگر حکمران مخلص ہوں اور ان کا ارادہ ہو تو سرمایہ داری نظام میں بھی غریبوں کی حالت میں تھوڑی بہت گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں آئین پاکستان میں غریبوں کے حقوق کے بارے میں۔ آئین کے آرٹیکل 3 کے مطابق مملکت استحصال کی تمام اقسام کا خاتمہ اور اس بنیادی اصول کی تدریجی تکمیل کو یقینی بنائے گی کہ ہر کسی سے اس کی اہلیت کے مطابق کام لیا جائے گا اور ہر کسی کو اس کے کام کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا۔ آرٹیکل 14 میں لکھا ہے کہ انسان کی زندگی کا حق اور قانون کے تابع گھر کی خلوت قابل حرمت ہوگی۔ ناظرین، آخر وہ حالات کیوں پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنی عزت اور وقار کو بچانے کے لیے موت کو ہی گلے لگا لیتا ہے؟ کیا ان حالات کا پیدا ہونا شہریوں کے بنیادی حقوق اور آئین کی خلاف ورزی نہیں؟ پاکستان کے آرٹیکل 38 میں جو شہریوں کے حقوق تسلیم کیے گئے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی ریاست کے فرائض میں شامل ہے۔ آرٹیکل 38 کہتا ہے کہ مملکت پاکستان الف عام آدمی کے معیار زندگی کو بلند کر کے دولت و وسائل، پیداوار و تقسیم کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں اس طرح جمع ہونے سے روکے کہ اس سے مفاد عامہ کو نقصان پہنچے، اور آجر و مزدور، زمیندار و مزارع کے درمیان حقوق کی منصفانہ تقسیم کی ضمانت دے کے بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل عوام کی فلاح و بہبود کے حصول کی کوشش کرے گی۔ ب تمام شہریوں کے لیے ملک میں دستیاب وسائل کے اندر معقول، آرام اور فرصت کے ساتھ کام اور مناسب روزی کی سہولتیں مہیا کرے گی۔ د تمام شہریوں کے لیے جو کمزوری، بیماری یا بے روزگاری کے باعث یا عارضی طور پر اپنی روزی نہ کما سکتے ہوں، بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل بنیادی ضروریاتی زندگی مثلاً خوراک، لباس، تعلیم اور طبی امداد مہیا کرے گی۔ اگر آئین میں دی گئی ان گارنٹیوں کے باوجود مملکت خدا داد
اپنے شہریوں کے جان و مال کی حرمت قائم نہ رکھ سکے تو کیا دنیا اس ملک کو ناکام ریاست کہنے میں حق بجانب نہ ہوگی؟ آخر ناکام ریاست اور کیسے ہوتی ہے؟ ناظرین، قیام پاکستان کے ساتھ ہی ایک دشمن بھی ہمارے حکمرانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس دشمن کا نام ہندوستان ہے، کیونکہ ہمارے حکمرانوں کے مطابق ہندوستان کی زندگی کا مقصد ہی پاکستان کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے پاکستان کے عوام کے لیے لازمی ہے کہ پیٹ پر پتھر رکھ کر اپنے ملک کی حفاظت کریں، اس پر دفاع کے نام پر بے تحاشا خرچ کیا جائے۔ یک نہ شد، دو نہ شد، بلکہ 3 شد کے مصداق اب تو دشمنوں کی فہرست میں افغانستان اور دہشت گردی کا بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے کا عمل صرف غریب اور محنت کش طبقات کے لیے ضروری ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سیکیورٹی سٹیٹ کا تصور ختم کر کے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنایا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ریاست کے قائم رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ بڑی اور مضبوط فوج کے ہوتے ہوئے سوویت یونین بھی ٹوٹ گیا تھا۔ ناظرین، پاکستان میں غربت کا اظہار مختلف طریقوں سے ہو رہا ہے، جن میں خودکشی، چوری اور ڈاکہ کے علاوہ ایک شکل اس کی دہشت گردی بھی ہے۔ یہ دلیل بھی صحیح ہے کہ اگر غربت ہی دہشت گردی کا ذمہ دار ہوتی تو دنیا میں ہم سے زیادہ غریب ممالک موجود ہیں، لیکن وہاں دہشت گردی نہیں ہو رہی۔ لیکن اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ غربت اور بے روزگاری انتہا پسندی اور دہشت گردی میں ایک اہم فیکٹر ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ حکومت ملک سے غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے تاکہ ملک خوشحال ہو سکے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اندر کے حقائق جان سکیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔